سورۃ الجن کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الجن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ مبارکہ میں جنات کے متعلق گفتگو کی ہے۔ اس کا پس منظر، سبب نزول، کب نازل ہوئی، کہاں کا یہ واقعہ ہے، اس کے متعلق ابتدائی باتیں میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ مقام نخلہ میں، یا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک بازار لگتا تھا جس کو عکاظ کہا جاتا ہے۔ اس عکاظ بازار کے اندر جو 10-12 دن تک لگاتار لگتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ اور دعوت کے لیے تشریف لے جاتے، کیونکہ اطراف مکہ مکرمہ سے بہت سے تاجر آئے ہوئے ہوتے تو ان سے ملاقات کا موقع مل جاتا۔ تو ایسے کسی موقع پہ آپ تشریف لے گئے عکاظ میں، یا طائف سے واپسی پہ مقام نخلہ میں، وہاں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے یا تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، دونوں روایتیں ہیں، کیونکہ فجر کی نماز کے متعلق بھی قرآن کریم میں آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اس لیے فجر میں ذرا طویل قرات کا حکم دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فرشتے بھی اس سے محظوظ ہو سکیں۔ ادھر دوسری طرف جنات کی ٹیمیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اس بات کی تحقیق کے لیے کہ آخر کیا مسئلہ ہوا ہے کہ ہمیں آسمان پہ جانے سے روک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جنات آسمان دنیا تک چلے جاتے تھے اور اوپر کی خبریں سن کر چوری چھپے ان کو محفوظ کر کے نجومیوں تک پہنچاتے تھے۔ لیکن جب آپ کی تشریف آوری ہوئی اور بعثت ہوئی، آپ کی وحی کا آغاز ہوا، تو اللہ رب العالمین نے ان راستوں پر جہاں یہ جایا کرتے تھے پابندیاں لگا دی تاکہ پیغام الہی میں کوئی رخنہ اندازی ہو نہ سکے۔ اب اگر کوئی جن آسمانوں کی طرف جاتا تو اس کو شہاب ثاقب مارا جاتا۔ اس کے اور بھی کام ہوں گے، لیکن ایک کام اس کا قرآن کریم نے یہ بھی بتایا۔ تو جنات کی ٹیمیں پوری دنیا میں پھیلی کہ تحقیق کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اب ہمیں کیوں نہیں اوپر جانے دیا جا رہا۔ ادھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر نصیبین عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے جنات کی جماعت
وہ تلاش کرتے کرتے اسی مقام پہ پہنچے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم سنا تو وہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہی وہ واقعہ ہے، یہی وہ ایک نئی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمان پہ جانے سے روک دیا گیا۔ قرآن کریم انہوں نے سنا، وہ متاثر ہوئے، خود بھی ایمان لائے، جا کے انہوں نے دوسروں کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی ایمان لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کا، ان کے قرآن سننے کا، متاثر ہونے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت نے بتایا جس کے قریب کھڑے ہو کر وہ قرآن سنتے رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے اس درخت کو قوت گویائی ملی اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جناب اس طرح جنات کی جماعت جو 9 افراد پہ مشتمل تھی وہ آئی اور وہ قرآن سن کے گئی، اور دوسری طرف پھر یہ قرآن کریم کی وحی بھی نازل ہو گئی۔ اس کے ذریعے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ وہ جنات آئے تھے، قرآن بھی سنا، متاثر بھی ہوئے اور ایمان بھی لائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اپنی کتاب الصفوہ میں نقل کیا ہے حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سفر میں تھا تو میں نے ایک جگہ ایک جن کو دیکھا جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اور اس نے بہت ہی بہترین پر نور جبہ پہنا ہوا تھا۔ اس کا جبہ تھا جو اس نے اوپر پہنا ہوا، جس میں بڑی رونق تھی، بڑے انوارات تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس کو سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور تو نے یہ جبہ کیسا پہنا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جی یہ میں نے جو جبہ پہنا ہوا ہے یہ 700 سال سے میرے جسم پر ہے، 700 سال ہو گئے یہ جبہ میرے جسم پر ہے، اور اسی جبے کو پہن کر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، اور اسی جبے کو پہن کر میں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی۔ اور اس نے بتایا کہ میں بھی ان جنات میں شامل تھا جن کے متعلق سورۃ الجن نازل ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف یہ بات وحی کی گئی، مجھے یہ وحی بھیجی گئی، انہ استمع نفر من الجن، کہ غور سے سنا جنات کی ایک جماعت نے۔ استماع کا معنی سننا نہیں بلکہ غور سے سننا، کان لگا کے سننا، اور نفر کہتے ہیں جماعت کو جس کی تعداد 3 سے 9 تک ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جو جنات آئے تھے یہ 9 تھے۔ فرمایا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو غور سے سنا، فقالوا، اور کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، یقیناً ہم نے سنا ایک قرآن کو جو بڑا عجیب ہے۔ قرآن کا لفظ قرآن کریم کے پڑھنے سے یا قرآن کریم کے آیات سے ان کو پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے، اور عجبا اس کے تعجب خیز الفاظ ہیں، فصاحت و بلاغت ہے، اس کے معانی و معارف ہیں، اس کے اندر چھپے ہوئے پر نور موتی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں قرآن کریم کی آیات پہ غور کرتا ہوں تو مجھے ایک ایک آیت کے نیچے موتیوں کے اتنے بڑے بڑے سمندر نظر آتے ہیں کہ انسان مل کر بھی کوشش کرے تو اس کے موتی ختم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کی عجیب و غریب باتیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس کے اندر بڑے علوم و معارف چھپائے ہوئے ہیں۔ تو وہ جنات کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اور وہ کام کیا کرتا ہے؟
فرمایا یہدی الی الرشد، وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم ایک ضابطۂ حیات ہے، ایک رہنما کتاب ہے۔ معذرت کے ساتھ جو کتاب زندگی گزارنے کے لیے طریقہ اور اصول اور ضابطہ لے کر آئی تھی، ہم نے آج اس کتاب کو صرف مردے بخشوانے والی کتاب بنا لی۔ ہم نے آج اس کتاب کو صرف تعویذ بنانے والی اور دھوکے پلانے والی کتاب بنا لی، حالانکہ یہ عمل کی کتاب تھی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے عقائد، عبادات، معاملات، اس میں اللہ پاک نے دنیا جہان کی جتنے اعمال انسان کو درپیش ہوتے ہیں ان کے اصول و ضوابط بیان کیے۔ سیاست و حکومت اس میں بیان کی گئی، عدل و انصاف اس میں بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے بھی اس میں بیان کیے، مخلوق کو صحیح طریقے سے دنیا میں آباد کرنے کے بھی تمام طریقے اس کتاب میں بیان کیے۔ تو ایسی کتاب ہے جو صحیح راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اندھیروں میں ڈوبے ہوئوں کے لیے یہ نور ہے، اور خزاں جیسے دلوں والوں کے لیے یہ بہار ہے۔ سنگ دل اور پتھر لوگ دلوں کے لیے یہ قرآن کریم انسان کو نرم اور لطیف بنانے والی کتاب ہے۔ فرمایا یہدی الی الرشد، یہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، جنات کہنے لگے کہ ہم تو اس پہ ایمان لے آئے، ہمیں تو اس پہ یقین آ گیا۔ اور اگلی بات جو اس کتاب کی سب سے پہلی تعلیم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم تو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں بنائیں گے، ہرگز اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ قرآن کریم شرک کی جڑوں کو کاٹتا ہے، کوئی بھی اللہ کا ساجی اور شریک نہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ سب کہہ دو بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ تو جنات نے بھی اسی تعلیم کے متعلق کہا کہ ہم تو اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں بنائیں۔ اور پھر کہنے لگے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ جد کہتے ہیں عظمت کو، شان کو۔ ہمارے رب کی شان اور عظمت بہت اونچی ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا، نہ اس نے کسی کو اولاد بنایا۔ عرب کے مشرکوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ جتنے فرشتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بیٹیاں ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ان کی مائیں کون ہیں تو وہ کہتے تھے جنیاں جتنی ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ پاک نے انہی کی زبانی اس کی تردید فرمائی کہ اللہ بہت بلند ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا، نہ اس نے کسی کو اولاد بنایا۔ اور جنات کہنے لگے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بیوقوف کہنے لگے اللہ کے متعلق نامعقول باتیں۔ شطط کہتے ہیں ایسی بات کو جو بالکل نامعقول ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ تو یہ جنات کہنے لگے ہمارے بیوقوف لوگ وہ اللہ کے متعلق ایسی نامعقول باتیں کہتے تھے کہ فلاں کو بیوی بنا لیا، فلاں کو بیٹا بنا لیا، یہ بیوقوفوں کی بات ہے۔ اور جنات کہنے لگے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ہرگز کوئی نہیں کہے گا، نہ کوئی انسان نہ کوئی جن، علی اللہ کذبا، اللہ کے متعلق جھوٹی بات کوئی نہیں کہے گا۔ ہمارا گمان تو یہ تھا کہ اللہ کے متعلق غلط بات نہ کوئی جن کہہ سکتا ہے، نہ کوئی انسان کہہ سکتا ہے۔ لیکن جب ہمارے بیوقوف لوگوں نے
یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ کوئی اللہ کی بیوی ہے، کوئی اللہ کی بیٹی ہے یا کوئی اولاد ہے، تو پھر ہم بھی اس پہ یقین کرنے لگ گئے۔ لیکن آج اس قرآن کو سن کر ہم برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ گفتگو جنات نے کی۔ اس کے بعد جنات نے آگے مزید کیا کہا، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔